عزیز طلباء طالبات، آپ کے لیے 10ویں جماعت کے اردو مضمون میں جو اس بار بورڈ کے امتحان میں جو پرچہ آئے گا اس کی کچھ ہدایات آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ کس طرح سے نمبرات کی تقسیم ہوگی، ڈویژن آف مارکس کیا رہے گا، کویشچنز وغیرہ کی تفصیل، سوالات، تاکہ آپ جو ہے بہتر طور پر ایگزام کے لیے تیاری کر سکیں۔ تو یہ اس میں جو آپ کے سیکشنز جو ہوں گے کیا کیا ہوں گے، کس طرح سے نمبرات ان کے اکارڈنگ جو ہے اس کی تفصیل ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر جیسے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے آپ کی غیر درسی اقتباس اور سوالات، یعنی ایک پیسیج ہوتا ہے، انسین پیسیج ہوگا۔ غیر درسی مطلب درس سے باہر، آپ کے لیسن سے باہر کی کوئی پیسیج، کوئی عبارت ہوگی، اقتباس ہوگا۔ اس کی ذیل میں سوالات ہوں گے، چاہے خالی جگہوں کی شکل میں ہوں یا ایسے سوالات ہوں، مختصر سے ان کے جوابات ہوں گے جو آپ کو عبارت میں سے ہی ملیں گے آپ کو۔ 5 نمبر ہوگا شعری عبارت، کچھ اشعار دیے ہوں گے اور اشعار کے ذیل میں کچھ سوالات ہوں گے، ان کے آپ کو جوابات ڈھونڈنے ہیں انہی اشعار میں سے، انہی شعر جو دیے ہوں گے۔ غیر درسی عبارت اور سوالات ایک اور ہوگا، یہ بھی جو ہے 5 نمبر کا ہے، اور اس میں تو تھوڑا اس میں تیسرے میں پہلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے میں سوالات کی جو نوعیت ہوگی وہ کچھ مختلف ہوگی، تیسرے میں کچھ مختلف ہوگی، یعنی اس میں فل ان دا بلینکس آ سکتے ہیں، خالی جگہیں آ سکتی ہیں، اور یہاں پر آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح سے۔ اس کے بعد ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا، آپ کے جملے بنانے میں جو ہے آپ کی 5 نمبر کا سوال ہوگا یہ۔ حروف کی تعریف، یعنی حروف کی آپ نے اقسام پڑھی ہوں گی، حروف نفرین، حروف استفساء، حروف تعجب، ٹھیک ہے، حروف جار، تو اس میں سے کچھ حروف کی آپ کو تعریف لکھنی ہوگی، یعنی ڈیفینیشن ان کی، اور کچھ مثالیں بھی دینی ہوں گی۔ پھر گرامر میں سے 5 نمبر کا سوال ہوگا، اور اس کے جس طرح سے اس کے پارٹس ہوں گے، پارٹس میں ہر پارٹ میں جس طرح سے ہدایت دی ہوگی، انسٹرکشن دی ہوگی، اس کے حساب سے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ محاورات 2 نمبر کے آئیں گے، یعنی اس پہ یا تو جملے بنانے ہوں گے یا آپ کے یا اس کے معنی لکھنے ہوں گے۔ ترکیبی نحوی، جو کہ گرامر میں قواعد میں اہم حصہ ہے، کہ جس میں ہم جو ہے جملے کو سمجھتے ہیں، جملے کے اجزاء کا آپس میں کیا ربط ہے، ٹھیک ہے، پارٹس آف سینٹینس، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا، اور جملے کے اجزاء جو ہیں وہ پھر بتانا کہ اس میں سے کون سا جز کیا ہے، فعل، فاعل، مفعول، ٹھیک ہے، مبتدا، خبر، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، یہ اس کی کے ذیل میں آپ کو بتانے ہوں گے۔ اصناف کے متعلق نوٹ، یعنی صنف جو ہے، مثلا ناول، ڈرامہ، خاکہ، رباعی، نظم، غزل، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی پر نوٹ۔ 5 نمبر کا سوال ہوگا خلاصہ، 5 نمبر کا آئے گا، ٹھیک ہے، کسی لیسن کا خلاصہ لکھنا ہوگا، سمری لکھنی ہوگی۔ اشعار میں تشریح میں جو ہے 6 نمبر کا سوال ہوگا، تشریح جو کرنی ہوگی، اشعار کچھ دیے ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کی درسی کتاب سے۔ اسی طرح سے سوالات آئیں گے درسی کتاب سے، مختصر جوابات، 6 نمبر کا سوال ہوگا۔ حالات زندگی پر نوٹ، کسی ادیب یا کسی شاعر، کسی مصنف کی حالات زندگی، جیسے علامہ اقبال، غالب، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان، ان میں سے کسی پر جو ہے وہ نوٹ لکھنا آئے گا، ان کے حالات زندگی اور ان کے زندگی کے حالات۔ اور پھر جو ہے خط 6 نمبر کا آئے گا، اس میں خط ہو سکتا ہے آپ کسی دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو خط لکھیں، یا پھر کسی جو ہے دفتری کسی عہدیدار کو، پرنسپل کو، تھانے دار کو، ٹھیک ہے، اور پھر مضمون جو ہے 8 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نمبرات کے حساب سے آپ خود تعین کریں گے کہ ہمیں کتنا بڑا لکھنا چاہیے، 1 صفحہ یا 1 صفحے سے زیادہ، 1.5 صفحہ یا 2 صفحے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آپ کو، اب آپ کو ماڈل پیپر آپ کو دکھاتے ہیں، اس پر نظر رکھیے، تو اس سے آپ کو کافی سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ جیسے یہ جو ہے ماڈل پیپر ہے آپ کا، پہلا سوال ہے، یہ ایک عبارت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر اس کے ذیل میں سوال ہیں فل ان دا بلینکس کی شکل میں، خالی جگہوں کی شکل میں، تو اس کے فل ان دا بلینکس جو ہیں ان کے جواب آپ کو اسی پیسیج سے ملیں گے، آسان سا ہے یہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس میں، یہ جو ہے اشعار جو میں بتا رہا تھا، اشعار دیے ہوئے، انہی اشعار سے ریلیٹڈ یہ نیچے جو ہیں آپ کو سوالات پوچھے گئے ہیں، انہی اشعار میں اس کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تیسرا سوال، ایک اور عبارت دی ہوئی ہے، یہاں پر بھی آپ کو، یہاں پر چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کو اسی پیسیج سے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھے سوال میں آپ کو جملے بنانے ہیں، اور جملے الفاظ کے جملے بنانے ہیں، اس طرح سے بنانے ہیں ان کی مذکر مؤنث سمجھ میں آ جائے۔ مثلا یہاں پر کتاب ہے،
کتاب پہ جیسے جملہ بنائیں گے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی، ٹھیک ہے، تو پڑھی سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مؤنث ہے، لفظ جو ہے مؤنث ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے دوسرے میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے کریں کہ اس کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے کہ یہ لفظ جو ہے واحد ہے یا جمع ہے، کتاب واحد ہے یا جمع ہے، میں نے کتاب پڑھی، اگر کتابیں ہوتا تو جمع ہوتا، یہاں پر صرف کتاب ہے تو واحد، ٹھیک ہے۔ جملہ اس طرح سے بنائیں، بریکٹ میں جو ہدایت ہے اس پر خاص توجہ دیں کہ مجھے جملہ اس طرح سے بنانا ہے کہ مذکر یا مؤنث ثابت ہو جائے، یا اس طرح سے بنانا ہے کہ اس کا واحد یا جمع ہونا واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے 5ویں سوال میں حروف کی تعریف اور مثال، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے بتایا اس کو ہدایات میں انسٹرکشنز میں سمجھایا آپ کو، حروف جار کی تعریف یا حروف تحسین کی تعریف، ٹھیک ہے، ان میں مثالوں کے ساتھ یہ لکھنا ہے۔ 6 کویشچن جو 6واں کویشچن ہے یہاں پر، اس میں آپ کو جو ہے گرامر سے یہ کچھ سوالات ہیں، پھر آپ کو یہ پہچان کرنی ہے، جملہ دیا ہوا ہے، جملے میں سے آپ کو پہچاننا ہے کہ اس میں کوئی لفظ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں صفت ہے یا مفعول ہے یا فاعل ہے یا فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس میں دیکھ کے بتانا ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر 7واں سوال جو ہے یہ محاورے ہیں، محاورے میں اس میں آپ کو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے، بھاگ بھاگ ہونا، چھاتی پیٹنا، ایک نہ سننا، نظر کرنا، اس میں انہی کو محاوروں کو ہی جملے میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے معنی کو نہیں کرنا ہے استعمال جملوں میں۔ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس کے معنی کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، اسی محاورے کو ہی استعمال کرنا ہے جملے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 8واں سوال جو ہے ترکیبی نحوی پر ہے، مثلا یہ جو دو جملے دیے ہوئے ہیں، رشید ذہین ہے، استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، ان میں آپ کو بتانا ہے کہ جملہ کیسا ہے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، اور یا اس کی ترکیبی نحوی کرنی ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یا فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اس میں ان جملوں میں بتانا ہے۔ 9واں جو سوال ہوگا یہاں پر آپ کو کسی ایک صنف پر نوٹ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، غزل پر یا مرثیے پر یا داستان پر، ڈرامے پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11ویں سوال میں آپ کو یہ اشعار دیے ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں پر دیکھیے یا ہے اور ہے یہاں پر اور، ٹھیک ہے، تو یا تو اس شعر کی تشریح کرنی ہے یا اس شعر کی تشریح کرنی ہے، اسی طرح بے پارٹ میں اس شعر کی تشریح یا اس شعر کی تشریح، اسی طرح جیم پارٹ میں اس کی تشریح یا اس کی تشریح، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ وقت اسی پر صرف کریں اور سارے اشعار کی آپ تشریح کریں، ہدایات کو، سوال کو غور سے پڑھا کریں۔ 12واں سوال جو ہے یہاں پر کچھ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ان کے آپ کو جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصیدہ شہر آشوب کو شاعر نے شہر آشوب کیوں قرار دیا ہے، نعت کس سے کہتے ہیں، مفلس کو ہر وقت کس چیز، یہ مطلب اگزامپل ہے، اس طرح سے سوالات آ سکتے ہیں۔ 13واں سوال اس میں آپ کو پھر سے حالات زندگی پہ لکھنا ہے، علامہ اقبال کی حالات زندگی، ان کی زندگی کیسے، ولادت کہاں ہوئی، کہاں پڑھائی کی، کہاں انہوں نے کیا کیا لکھا، کس طرح کی شاعری کی، ٹھیک ہے، حالات زندگی۔ میر امن، ٹھیک ہے، نور شاہ، یہ سب آپ کے کتاب سے ہیں، آپ نے جو پڑھے ہوں گے لیسن انہی میں سے ہیں یہ۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہے خط کا، یعنی آپ کو خط لکھنا ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے یا اپنے اسکول کے پرنسپل کے نام آپ کو ایک درخواست لکھنی ہے، اپلیکیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ کویشچن جو ہے اس میں آپ کو مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان مضامین میں سے کسی ایک پر، علم بڑی دولت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، سائنس ایک رحمت ہے، جنگلات کے فائدے، یہ مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہی آ جائیں گے ایگزام میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر لاسٹ کویشچن ہے یہ آپ کے درسی کتاب سے ہی یہ سوالات ہیں، ملک صادق کون تھے اور شہزادے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، آسان سوالات ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان کے نمبرات پہ نظر رکھیں اور بہتر سے بہتر اپنے ایگزام کی تیاری کریں، ہو سکتا ہے مطلب امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کویشچن پیپر کو سمجھنے میں، پیٹرن کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں کچھ اور انفارمیشن لے کے آتے ہیں آپ کے لیے، تب تک خدا حافظ۔